اب یہاں ایک بات غور کی قابل ہے کہ یہاں بندے دو ہیں، ایک بیوی ہے اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، تیسرا کوئی بندہ نہیں ہے۔ اور عربی زبان میں واحد کے لیے یعنی ایک کے لیے الگ لفظ آتا ہے، تثنیہ کے لیے دو کے لیے الگ لفظ آتا ہے، اور دو سے زیادہ جس کو ہم جمع کہتے ہیں اس کے لیے الگ لفظ آتا ہے۔ فارسی زبان میں تثنیہ نہیں ہے، فارسی زبان میں جب واحد جمع درمیان والا تثنیہ فارسی گرامر میں ہے ہی نہیں، لیکن عربی کے اندر واحد کے لیے الگ لفظ ہے، تثنیہ کے لیے الگ لفظ ہے، اور جمع کے لیے الگ لفظ ہے۔ یہاں بندے دو ہیں، اور خصوصاً جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو وہاں بٹھا کے جا رہے ہیں آگ کی طرف، اب تو اکیلی بیوی کو بٹھا کے جا رہے ہیں، وہاں تو اس کے ساتھ کوئی اور انسان ہے ہی نہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام لفظ کیا فرما رہے ہیں؟ دونوں جگہ پر لفظ ان کے لیے جمع کے فرمائے ہیں۔ امکثوا، تم یہاں ٹھہرو، لعلکم تصطلون، تاکہ تم آگ سیکو۔ یہاں دونوں جگہ پر لفظ کس کا فرمایا؟ جمع کا۔ اور واحد کے لیے جمع کا لفظ جہاں کہا جاتا ہے وہ تعظیماً کہا جاتا ہے۔ مثلا والد صاحب ہیں، ہم ان کو یوں نہیں کہیں گے تو یہ کر، بلکہ کیا کہیں آپ یہ کرو، اس کے لیے جمع کا لفظ بولیں گے۔ استاذ کے لیے جمع کا لفظ بولیں گے، بڑے کے لیے جمع کا لفظ بولیں گے۔ کس لیے بولیں گے؟ تعظیماً ہے، عظمتاً ہے، اس کے احترام میں ہے۔ تو والد کے لیے، استاذ کے لیے، پیر کے لیے، بزرگ کے لیے، بڑے کے لیے جمع کا لفظ تعظیماً بولا جاتا ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی بات کو انہی الفاظ میں نقل کر کے بھی تعلیم دے رہے ہیں ہمیں کہ بیوی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، اس کا بھی احترام لازم ہے، اس کی بھی ایک عظمت و شان ہے، وہ بھی تمہارے گھر کا فرد ہے، بلکہ گھر کی ملکہ ہے، تمہارے بچوں کی پرورش کرنے والی ہے، تمہارے بچوں کو پالنے والی ہے۔ اس کو یہ نہیں کہ بس یہ چند ٹکوں کی نوکرانی ہے، جیسے کہ عام طور پر بہت سارے معاشروں میں عورت کو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بھیڑ بکری کی طرح بیچاری کو سمجھا جاتا ہے کہ نہ اس کی کوئی رائے ہے، نہ اس کی کوئی وقت و اہمیت ہے۔ دونوں جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالی نے جو الفاظ نقل کیے ہیں، اکیلی بیوی کے لیے بھی جمع کے لفظ نقل کیے ہیں، امکثوا تصطلون۔ تو اس سے اشارہ نکلتا ہے کہ جب ادنا جو بیوی آپ کے محتاط ہے اس کے لیے احتراماً یہ لفظ ہیں، تو پھر ہمیں اپنی گفتگو میں باقی کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کیسے ہمیں گفتگو کرنی چاہیے؟ اس لیے کسی بندے کی شخصیت اس کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد تا آن کے قول نہ گفتہ، آدمی جب تک بات نہیں کرتا عیب و ہنرش نہ ہفتہ، اس وقت تک اس کی برائیاں اور اچھائیاں چھپی رہتی ہیں، پتہ نہیں چلتا اس کے اندر کیا ہے۔ جب وہ بولے گا اس کا ایک ایک بول بتا رہا ہوگا کہ یہ کس شخصیت کا مالک ہے۔ جو بندہ اچھا ہوگا اس کی بات، زبان سے بات احترام کی نکلے گی، خود عزت والا دوسرے کی عزت کرتا ہے، خود عظمت و شان والا دوسرے کے ساتھ گفتگو اسی انداز کی کرتا ہے۔ اس لیے جب بندہ بولتا ہے تو پھر اس کی اندر کی شخصیت ظاہر ہوتی ہے، اندر کے انسان کا پتہ چلتا ہے۔ تو انسان کی زبان یہ شائستہ ہونی چاہیے، احترام والی ہونی چاہیے، ادب والی ہونی چاہیے، اپنے محتاط کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، جس کو اللہ نے کتنا انسان کا محتاط کیا۔ فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو بیوی خامد کا سجدہ کرتی۔ اس کے لیے کتنا کچھ احترام و آداب، خامد کے حقوق بتلائے گئے، لیکن بیوی کا احترام بھی یہاں بتلایا گیا ہے کہ وہ بھی اس کو بھی عظمت دو، اس کو بھی شان دو۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ وہ تمہارا احترام کرے، اگر یہ چاہتے ہو کہ اس کے دل میں تمہاری عظمت و شان ہو، پھر تم بھی کم از کم اور نہیں تو ظاہری الفاظ میں تو اس کو گفتگو کے اندر تو احترام دو۔ اور پھر یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب وہ بندہ جو آپ کے تابع ہے، جو آپ سے عظمت و شان میں کم ہے، اس کے ساتھ بھی آپ نے گفتگو شائستہ کرنی ہے، گفتگو میں الفاظ کا چناؤ اچھا کرنا ہے۔ تو پھر عام بول چال میں، گفتگو میں
آج کل ہمارے خصوصاً جو نوجوان ہیں ادب و احترام کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ انگریزی کی نقالی تو بڑی کرنا جانتے ہیں، لیکن احترام کس چیز کا نام ہے، عظمت کس چیز کا نام ہے، دوسرے کو مقام دینا